شادی کو پورے 5 سال ہو گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر نے کبھی بھی مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا، بلکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میری فکر کرتے تھے، اور یہی بات میری جیٹھانی کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرے جیٹ بینک میں جاب کرتے تھے، جبکہ میرا شوہر ایک سرکاری ٹیچر تھا۔ اکثر میری جیٹھانی میرے ساتھ کام بانٹنے کی بجائے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیتی اور وہ میری ساس کو اپنی باتوں میں لگا لیتی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، مگر میری جیٹھانی بہت تیز ترار تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا اور اس بات پر اسے بہت فخر تھا۔ گھر کے سارے کاموں کا بوجھ مجھ پر ہوتا، جبکہ جیٹھانی کو صرف اپنے بیٹے کا خیال رکھنا ہوتا تھا۔ ہماری شادی 1 ہی سال ہوئی تھی۔ میرا جیٹھ اور میرا شوہر 2 بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن تھی جس کا نام عائشہ تھا، وہ بھی شادی شدہ تھی، اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتی۔ میرا نام فاطمہ تھا اور میرے شوہر کا نام یاسر۔ اگر گھر میں مہمان آ جاتے تو میری جیٹھانی بیٹے کا بہانہ بنا کر بیٹھ جاتی، کبھی کہتی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میری ساس سارا کام مجھ پر ڈال دیتی اور کہتی تمہاری تو کوئی اولاد نہیں، تم ہی کام کر لو، اسے تو بچے کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہ بات اکثر میرا دل دکھاتی تھی کہ اللہ نے مجھے اولاد کیوں نہیں دی۔ کبھی کبھی میں اتنی مایوس ہو جاتی کہ اپنے کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیتی۔ میرے شوہر ہمیشہ مجھے تسلی دیتے کہ فکر نہ کرو، ایک دن اللہ ہمیں ضرور اولاد دے گا، اور کسی سے لڑنا اچھی بات نہیں۔ پھر میں خود کو سنبھال لیتی، میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی، مگر ان باتوں سے دل ضرور دکھتا تھا۔ آج صبح عائشہ کا فون آیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانے پر آئے گی۔ میری ساس نے میرے شوہر کو جاتے ہوئے بتایا کہ سامان لیتے ہوئے آنا، شام کو مہمان آئیں گے۔ پھر مجھے بلا کر ساری تفصیل بتانے لگی کہ کیا کیا بنانا ہے۔ کل ملا کر 5 ڈشز بنانی تھی۔ میں نے کہا اب جیٹھانی سے بھی کہہ دے، تو وہ بولی اس کے بچے کو رات بھر زکام تھا، تم خود بناؤ، اسے حسد نہ کرو، تم اس سے کیوں چلتی ہو؟ تمہاری اگر کوکھ خالی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا امی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں صرف یہ کہا ہے کہ 2 وہ بنا لے، 3 میں بنا لیتی ہوں تو میری مدد ہو جائے گی۔ میری ساس غصے سے بولی یہی بات تمہیں کھائے جا رہی ہے، اسے مقابلہ کیوں کرتی ہو؟ تمہاری بھی کوئی غلطیاں ہوں گی جو اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی۔ اگر نہیں بنانا تو مت بناؤ، میں خود بنا لوں گی۔ میں نے کہا امی میں بنا لوں گی، میں تو صرف مدد کی بات کر رہی تھی۔ پھر میں نے کام شروع کیا، صفائی کی اور پھر کھانا بنانا شروع کیا۔ شام کے 5 بج گئے، عائشہ بھی آ گئی۔ وہ مجھ سے بہت محبت سے ملی۔ میں کام میں لگی رہی، جیٹھانی ساس کے پاس بیٹھی رہی تو عائشہ بولی جب سے آئی ہوں دیکھ رہی ہوں فاطمہ اکیلی کام کر رہی ہے، بڑی بھابھی آپ اس کی مدد کر دیا کریں۔ جیٹھانی نے فوراً ساس کی طرف دیکھا تو ساس بولی حمزہ کو دیکھو کتنا بخار ہے، رات بھر نہیں سویا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ بچے کا خیال رکھے، ایک ہی تو ہے جو نسل چلائے گا، دوسروں کو تو پتہ نہیں اللہ نے سننی بھی ہے یا نہیں، مجھے تو اسی کی فکر رہتی ہے۔ عائشہ بولی امی میں بھی اپنے گھر میں کام کرتی ہوں، بچے بیمار ہو تو ساس کے پاس سلا دیتی ہوں، مل جل کر کام کرنے سے برکت ہوتی ہے اور دوسروں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ آپ گھر کی بڑی ہیں، انصاف کریں۔ جیٹھانی بولی کام ہی کرنا تھا تو ہم تمہاری خوشی میں بیٹھے تھے، اور غصے میں بچے کو اٹھا کر چلی گئی۔ ساس عائشہ پر ناراض ہونے لگی کہ تم نے فاطمہ کا ساتھ کیوں دیا۔ عائشہ خاموش ہو گئے، پھر کچن میں میرے پاس آ گئی۔ اس نے کہا ہر گھر میں ایسی جیٹھانی ہوتی ہے جو کام کے وقت بہانے بنا لیتی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا میں کر لوں گی، تم مہمان ہو۔ وہ مسکرا کر بولی یہی باتیں مجھے تمہاری اچھی لگتی ہیں، دیکھنا اللہ تمہیں ضرور اولاد دے گا، تم بہت اچھی ہو، اللہ تمہاری سنے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا بس میرے لیے دعا کرو۔ وہ میرے ساتھ کام کرنے لگی، ہم نے مل کر کھانا لگایا۔ یاسر کو پتا تھا کہ آج مہمان آئیں گے اور سارا کام مجھ پر ہوگا، اسی وہ میرے لیے گجرے لے آئے۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، وہ آئے اور مجھے گجے پہنانے لگے۔ ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ میرے شوہر کا ساتھ مجھے بہت طاقت دیتا تھا۔ انسان پر چاہے کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہو، اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو تو دل خود ہی مضبوط ہو جاتا ہے اور لوگوں کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ میں وہیں بیٹھ کر چائے پینے لگی، اتنے میں جیٹھانی آ گئی۔ اس نے پہلے عجیب سی نظر سے ہم دونوں کو دیکھا، پھر جب اس کی نظر گجوں پر پڑی تو وہ جل بن گئی۔ میں سارا کام سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جب اس کے کمرے کے سامنے سے گزری تو وہ اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی۔ اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی، وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے نخرے نہیں اٹھاتا۔ میں مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دراصل ذمہ داریاں ہر انسان پر مختلف ہوتی ہیں اور ہر ایک کی فطرت بھی الگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں مگر ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ایسا کرنا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو شوہر گجرے نہ دے وہ برا ہو، ہر ایک کی اپنی عادت ہوتی ہے۔
اس سوچ کی وجہ سے اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے کہ کسی اور کا شوہر یہ کرتا ہے اور میرا نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے جو خوبیاں آپ کے شوہر میں ہو وہ دوسروں میں نہ ہو۔ ہر انسان کی فطرت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اگلی صبح جب ہم ناشتہ کرنے کے لیے اٹھے تو جٹھانی کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ وہ بات بات پر اکھڑا ہوا جواب دے رہی تھی۔ میں نے بھی خاموش رہنا بہتر سمجھا کیونکہ اس کا منہ ٹھیک نہیں تھا۔ عائشہ کے جانے کے بعد ایک دن جب میں ساس کے لیے چائے بنا کر ان کے کمرے میں لے جا رہی تھی تو مجھے جٹھانی کی آواز سنائی دی۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ساس کو میرے شوہر یاسر کی دوسری شادی کا مشورہ دے رہی تھی اور اپنی کنواری چھوٹی بہن کا نام لے کر انہیں مسلسل بھڑکا رہی تھی۔ میری ساس جو پہلے ہی اس کے زیر اثر تھی اس کی باتوں میں آ گئی اور پھر وہ شام بھی آ گئی جب یاسر نے مجھے بتایا کہ امی نے اسے اپنی قسم دے کر دوسری شادی کے لیے مجبور کیا کیونکہ ہماری شادی کو 6 سال گزر چکے ہیں اور ہمارے یہاں اولاد نہیں تھی۔ اگرچہ یاسر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرے گا، مگر اپنی ماں کی ضد اور بھائی کے دباؤ کی وجہ سے وہ بے بس ہو گیا اور آخرکار نکاح کے لیے مان گیا۔ میں نے اپنے بیمار باپ اور کمزور حالات کو دیکھتے ہوئے صبر کر لیا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کیونکہ انسان تبھی مضبوط رہ سکتا ہے جب اس کا میکہ مضبوط ہو۔ جبکہ میری جٹھانی اپنی جیت پر بہت خوش تھی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے اپنی بہن کے لیے کمرہ خالی کروانے میں مدد مانگنے لگی۔ جب میرا شوہر اپنے بھائی کے ساتھ دوسری شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ان سب باتوں پر آنسو بہا رہی تھی کہ کیسے اپنے ہی میرے جیتے جی میرے گھر میں سوتن لانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میری جٹھانی کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ مجھ سے میرا شوہر چھین رہی ہے۔ میں نے صبر کیا اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ کہتے جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کبھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ مجھے اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب میری طبیعت اچانک خراب ہوئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی اس نے میرا صدقہ اتارا اور میرا جیٹ بھی بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ وہ دونوں میرے ساتھ ہاسپٹل آئے تھے۔ میں حیران تھی کہ میرے ہوش میں آنے پر وہ اتنا خوش کیوں ہے۔ پھر یہاں سے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور میرا جیٹ بھی ساتھ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کامران مٹھائی کا ڈبہ لے آیا اور میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، اللہ نے تمہاری سن لی فاطمہ، میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ بہن سمجھا ہے، میں تمہیں بہت اچھا سمجھتا ہوں۔ یاسر کی دوسری شادی پر میں دل سے خوش نہیں تھا مگر اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور تھا۔ میں یہ بھی سوچتا تھا کہ شاید اس سے یاسر کو اولاد ہو جائے، مگر دل میں یہ بھی تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس غلطی سے بچا لیا۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھی۔ اتنے میں یاسر بھی آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر کہا، مبارک ہو، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو یہ خبر ہم سے پہلے گھر پہنچ چکے تھی۔ عائشہ بھی وہاں موجود تھی جو نکاح میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ سب لوگ مجھے مبارکباد دینے لگے مگر میری جٹھانی غصے میں آ گئی اور جھگڑا کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب نکاح سے بچنے کا بہانہ ہے، یہ سب اس کی سازش ہے، وہ کسی ڈاکٹر سے ملی ہوئی ہے۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی اور گھر میں لڑائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کی بہن کی بھی عزت ہے، ہم نے رشتہ داروں کو بلا لیا، اب نکاح تو ہو کر ہی رہے گا۔ وہ اپنے شوہر سے بھی جھگڑا کرنے لگی۔ تب میرا شوہر آگے بڑھا کہنے لگا، بھابی یہ سب آپ کی ضد کی وجہ سے ہو رہا تھا، جس مجبوری کی وجہ سے ہم یہ رشتہ کر رہے تھے وہ مجبوری نہیں رہی، میں پہلے بھی راضی نہیں تھا، آپ کو ہی جلدی تھی۔ اب اگر بات خراب ہوئی تو اس کی ذمہ دار بھی آپ خود ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کسی اور کو کچھ نہیں جاتا۔ ہر گھر میں ایسی جٹھانی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کرے میری سب بہنیں اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔